I was one of them. Got me nominated and اب ہم جس بھی پوزیشن پہ ہیں وہ اسی اسپیس اور لیڈرشپ کی وجہ سے ہیں. میں آپ کو بریفلی جو پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام ہے آپ کی انفارمیشن کے لیے بھی تاکہ آپ اس بات کو آگے اپنے یوتھ تک پہنچا سکیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک تو سب سے پہلی بات جو ہم نے نیریٹو کریٹ کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اگر کوئی کمپریہنسو یوتھ پروگرام آیا تھا تو وہ 2013 میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے انٹروڈیوس کیا تھا. وہ 2013 کی حکومت کا پہلا پروجیکٹ تھا اور وہ میڈم مریم کا برین چائلڈ تھا. انہوں نے وہ اس کی پہلی چیئرپرسن تھیں اور اس یوتھ پروگرام کے تحت جو ہے وہ 6 انیشیٹوز تھے جس میں لیپ ٹاپس دیے جاتے تھے, اسکالرشپس دی جاتی تھیں, قرض حسنہ دیا جاتا تھا, پورے پاکستان میں ہر سال 50,000 لوگوں کو پیڈ انٹرنشپ دی جاتی تھی اور اس طرح کے مختلف 6 اسکیمز تھیں. اس کا ہم آپ کو ایک پیمفلیٹ بنا کے میں عاشق صاحب کو دے دوں گی اینڈ وہ عاشق صاحب جو ہیں وہ آپ لوگوں میں اس کو فارملی ڈسٹریبیوٹ بھی کر دیں گے. سو ایک تو یہ چیز ہے کہ پہلی دفعہ یوتھ پروگرام جو ہے وہ 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت لائی اور اگر ہم اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو پنجاب میں یوتھ فیسٹیولز ہوئے, ای روزگار پروگرام ہوا, لیپ ٹاپس دیے گئے, بزنس لونز دیے گئے, مختلف وہ بھی انیشیٹوز ہیں جو PMLN کے ہیں جن کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. 2018 کی حکومت آتے ہی ری برانڈ کیا ان ساری چیزوں کو, کوئی نیا پروگرام شروع نہیں کیا بلکہ پروگرام بند کیے گئے. جو کامیاب جوان کا پروگرام تھا اس کے اندر جو ہمارا ہی یوتھ بزنس لونز تھا جو میاں نواز شریف صاحب شروع کر کے گئے تھے, ہمارا ہی اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام جو میاں نواز شریف صاحب شروع کر کے گئے تھے, اس کو انہوں نے ری برانڈ کر کے کامیاب جوان کا نام دے دیا. اور جو ہماری اسکالرشپ پروگرام تھا اور قرض حسنہ پروگرام تھا اس کو ری برانڈ کر کے انہوں نے احساس کا نام دے دیا. تو پروگرامز جو تھے وہ ہمارے انیشیٹ کیے ہوئے تھے, ہماری گورنمنٹ کے پروگرامز تھے جس کی صرف ری برانڈنگ کی گئی اور وہ ان کو جو ہے وہ اپنے نام سے آپ کہہ لیں کہ ایک پروپیگنڈا پورا کیا گیا. بلکہ کچھ ایسی چینجز لائی گئی ان پروگرامز کے اندر کہ جو اصل بینیفیشری تھا, جو یوتھ ہے آپ کی, وہ بینیفیشری اس پروگرام سے ہی نکل گئے. فار ایگزامپل جو بزنس لونز ہیں وہ 2.5 کروڑ تک چلے گئے. میاں نواز شریف کا ویژن یہ تھا کہ 20 لاکھ سے بڑا لون نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو ینگ بچے ہیں وہ نان کولیٹرلائز 20 لاکھ کا لون لیں اور چھوٹے چھوٹے بزنسز شروع کریں. جب لون 2.5 کروڑ کا ہو گیا, کولیٹرلائزڈ ہو گیا, تو بڑے بڑے بزنس مین نے لون لینا شروع کر دیے. ان کے جو فائنانسرز تھے ان کو لون جانے شروع ہو گئے, بینکس کے جو بڑے کلائنٹس تھے انہوں نے ان کو خوش کرنا شروع کر دیا. تو پورا جو پروگرام ہے وہ یوتھ کے ہاتھ سے تو نکل گیا اور وہ بڑے لونز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو گئے. تو جب ہماری حکومت واپس آئی ہے اور ہم اس کو واپس پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کا نام دے کے اس کو ریورٹ کیا ہے, تو ہم نے اس کا جو ایک کیپ ہے اس کو کم کر کے تو 7.5 ملین پہ لے آئے ہیں. کچھ انفلیشن کی وجہ اس میں مین ہے کہ اس کا کیپ تھوڑا سا ہم نے پچھلی دفعہ سے زیادہ رکھا ہے, لیکن 15 لاکھ تک ابھی بھی نان کولیٹرلائزڈ لون ہے. سو پہلا جو فلیگ شپ پروگرام ہے پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کا جو ابھی چل رہا ہے وہ پرائم منسٹرز یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم ہے. اس میں ہم نے 30 جون تک 15 ارب بزنسز کو اور 15 ارب ایگریکلچر کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں. یہ آسان لون ہے. 5 لاکھ تک قرضہ جو ہے وہ انٹرسٹ فری ہے, کولیٹرل فری ہے. 15 لاکھ تک قرضہ جو ہے وہ کولیٹرل فری ہے, 5% پہ ہے. اور 75 لاکھ تک جو ہے وہ کولیٹرلائزڈ ہے مگر صرف 7% پہ ہے. اس وقت جو آپ کا پالیسی ریٹ ہے وہ 20% پہ جا رہا ہے. سو دس از اے ویری ویری سبسڈائزڈ لون اینڈ ویری ایکسیسیبل ٹو ینگ پیپل. تو اس کا مقصد ہے انٹرپرینیورشپ بڑھانا, روزگار بڑھانا, بچوں کو امپلائرز بنانا انسٹیڈ آف امپلائمنٹ سیکرز. تو یہ ایک پہلا پروگرام ہے. جو دوسرا پروگرام ہے جو ابھی گریٹفل ہوں میں مختلف منسٹریز کی فیڈرل میں جنہوں نے ان حالات میں بھی بجٹ ایلوکیٹ کر دیا, وہ اسکلز ڈیولپمنٹ کا ہے. تو اگلے 6 مہینے میں ہم 25,000 بچوں کو اکراس پاکستان اسکلز ٹریننگ دیں گے. اس کی اپلیکیشنز کھل جائیں گی, تب بھی ہم آپ کو بتا دیں گے. آپ کے جتنے جاننے والے لوگ ہیں آپ ان کو ضرور اپلائی کروائیں. اور دس اسکل اسکالرشپ ڈفرینٹ ٹریڈز میں جو ہے وہ 25,000 بچے ٹرین کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اسپورٹس کا انیشیٹو ہے. اس میں ابھی تک ہاکی میں تقریباً 11,500-12,000 بچوں نے اکراس پاکستان پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس کی ٹیلنٹ ہنٹ مکمل ہو چکی ہے اور ریجنل اور نیشنل ہم کرائیں گے. جب وہ ریجنلز اور نیشنلز کرائیں گے اس میں بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے جو یوتھ کوآرڈینیٹرز ہیں اور یوتھ ونگ ہیں وہ بھرپور حصہ لیں. جو ہمارے پاس یوتھ ونگ کی
پہلی تنظیم کی لسٹس تھیں ان کو ہم نے ہر صوبے میں کوشش کی کہ ہم ان کو جو ہماری ہاکی کی ٹیلنٹ ہنٹ ہوا ہے اس میں اس کا حصہ بنائیں. اسی طرح اب ہمارا والی بال اور فٹ بال کا سٹارٹ ہو رہا ہے, تو اس کی رجسٹریشنز بھی کھلی ہوئی ہیں. یہ ہر صوبے میں 5 سے 6 جگہوں پہ کنڈکٹ ہوں گے, اور پنجاب کے لیے جہاں جہاں پہ بھی ہوں گے وہ میں آپ کو ایک کیلنڈر ہم ایشو کر دیں گے تاکہ آپ کو پہلے سے پتہ ہو, آپ ارینجمنٹ کر لیں اور اپنے لوگوں کی. ہمارا بار بار پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا چیلنج جو ہے وہ اونرشپ کا آ رہا ہے. سو ہماری اٹ از اونلی ان مائی انٹرسٹ اینڈ دا گورنمنٹس انٹرسٹ اور پارٹی کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ لوگ اس کی اونرشپ لیں, آپ لوگ خود وہاں پہ موجود ہوں. برانڈنگ میں چیزوں میں ہم آپ کو اسسٹ کریں گے, بٹ ہمارے وہاں پہ فیسز نظر آنے چاہیے ان سارے پروگرامز میں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ PMLN کا انیشیٹو ہے. سو ایک یہ اسپورٹس کا پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے. اسی طرح ہم نے ایک انوویشن ایوارڈ کی کال دی تھی, اس کے 2 راؤنڈس ہیں. 3000 سے زیادہ اپلیکیشنز ہمارے پاس آئی تھیں. 250 بچوں کا بوٹ کیمپ ہو گیا ہے, 250 کا دوبارہ ہوگا. اگین یہ ہر صوبے میں ہو رہا ہے. اس کے جو ونرز ہیں وہ بچے ہیں جن کے بہت اچھے آئیڈیاز ہیں. ان آئیڈیاز کو ہم 10-10 لاکھ روپے کا گرانٹ دے رہے ہیں, ان کی انکیوبیشن کرا رہے ہیں اور پھر انویسٹرز کنیکٹ کرا رہے ہیں تاکہ ان کے آئیڈیاز جو ہیں وہ بزنسز میں ہم کنورٹ کر سکیں. سو یہ ایک اور پروگرام ہے جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے ذریعے چل رہا ہے. لیپ ٹاپس جو ہیں اس کی پروکیورمنٹ جو ہے وہ پروسیس میں ہے. جیسے ہی اس کی کمپلیشن ہوگی انشاءاللہ 2 مہینے میں 2 سے 3 مہینے میں ہم اس کی ڈسبرسمنٹ شروع کریں گے, اور وہ ویسے ہی کی جائے گی جیسے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں کی جاتی تھی. مختلف یونیورسٹیز میں کی جائے گی. پبلک ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں ان کو وہاں پہ وہ موجود ہوں گے جو اس وہاں کے لوکلز ہوں گے, تاکہ آپ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ ہائی اچیورز کو لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. آخری چیز جو میں مینشن کرنا چاہوں گی وہ ایک موبائل اپلیکیشن ہے. وہ موبائل اپلیکیشن جو ہے وہ ینگ بچوں کے لیے ہے. ایک تو ہماری پارٹی کی افنان کام کریں, بٹ یہ گورنمنٹ کے جو یوتھ انیشیٹیوز ہیں یا یوتھ اپرچونیٹیز ہیں اس کے لیے ہیں. اس کے اوپر ہم جو ہماری جتنی بھی یوتھ ریلیٹڈ PMLN کی کارکردگی ہے اس کی ویڈیوز بھی لگا دیں گے, اور اس کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ ڈاؤن لوڈ کریں. جب وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو اویل بھی کر سکتے ہیں, اور اسی موبائل اپلیکیشن پہ ہم PMLN کی جتنی کارکردگی رہی ہے پاسٹ میں بھی اس کو بھی لگا دیں گے, تاکہ ینگ بچے جو اس وقت 18 سال کے ہیں, وہ آج سے 10 سال پہلے جب ہماری 2013 میں گورنمنٹ آئی تھی بہت چھوٹے تھے, تو ان کو ہم ایک دفعہ بتا ضرور سکیں کہ ہم نے پچھلی حکومتوں میں مسلم لیگ نون نے یوتھ کے لیے کیا کیا کام کیا ہے. تو یہ کچھ انیشیٹیوز ہیں جو گورنمنٹ کے چل رہے ہیں, اور اس ساری انفارمیشن جو ہے وہ پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے. اس کی ایک کمپریہنسو پریزنٹیشن میں نے بنوا لی ہے, میں عاشق سے شیئر کر لوں گی, اینڈ عاشق صاحب جو ہیں وہ آگے آپ سب میں ڈسیمنیٹ بھی کر دیں گے. جو ایونٹ کیلنڈرز ہیں وہ بھی ہم شیئر کر لیں گے تاکہ آپ سب جو ہیں وہ اس کا حصہ بن سکیں. اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں کہ کس طرح پارٹی جو ہے اس کی زیادہ بہتر اونرشپ لے سکتی ہے, یا پارٹی کس طرح اس کو زیادہ بہتر طریقے سے اپنی یوتھ کے ساتھ انگیجمنٹ بڑھا سکتی ہے, ویئر آلویز اوپن. میرے دفتر کھلا ہوا ہے یوتھ ونگ سے, یہاں پہلے بھی لوگ آ کے مجھے ملتے رہے ہیں, تو آپ ضرور تشریف لائیں, اینڈ ہم کوشش کریں گے کہ ہم مل جل کے اس کو آگے بڑھا سکیں. میں آخر پہ ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گی میڈم مریم کا, اینڈ آلسو میڈم مریم اورنگزیب کا. انہوں نے پیچھے ہماری 1-2 بہت اچھی کیمپینز رن کی ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی, اور آگے الیکٹرانک پہ بھی ہم کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. جی اب میں بات کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور آپ سب نیولی اپوائنٹڈ یوتھ کوآرڈینیٹرز کو, PMLN کے یوتھ کوآرڈینیٹرز کو بہت بہت میری طرف سے مبارکباد, کنگریچولیشنز. اور یہ آج جو سٹیپ ہم نے اٹھایا ہے یہ اس بات کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ PMLN کے لیے اور میرے لیے, نواز شریف صاحب کے لیے کتنا اس چیز کی امپورٹنس ہے کہ جو پاکستان کے اندر یوتھ ہے اور اس کا اتنا بڑا آبادی کا بلج ہے, اتنی بڑی جو کانسنٹریشن ہے اور اتنی پرسنٹیج ہے اور بڑھتی جا رہی ہے, تو اس یوتھ کو جو ہے وہ ہم ڈائریکشن بھی دیں, ان کے لیے ہم پلان بھی دیں, ان کو پاکستان میں ان کا مستقبل بھی محفوظ بنائیں. تو آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. اور عاشق آپ کو بہت مبارک.
عاشق پنجاب کا یوتھ کوآرڈینیٹر ہے اور میرے ساتھ بہت دیر سے کام کر رہا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھے طریقے سے اس کو سر انجام دے گا. آپ لوگ بھی, میں کچھ آپ میں سے ہمارے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ٹکٹ ہولڈرز ہیں, اپنے اپنے ڈسٹرکٹس کے اندر پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے آپ لوگوں نے کام کیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ رسپانسبلٹی جو دی گئی ہے, یہ رسپانسبلٹی آپ بہترین طریقے سے نبھائیں گے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی. اور میرا نہ صرف میرا, نواز شریف صاحب کا, مسلم لیگ نون کا, بلکہ پاکستان کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کریں گے, پاکستان کے جھنڈے کو اونچا رکھیں گے. اور یہ میں آپ سے ایکسپیکٹ بھی کرتی ہوں, یہی میری ایکسپیکٹیشن ایسوسیٹڈ ہے آپ سے اور اس قوم کے تمام نوجوانوں سے اکراس پولیٹیکل ڈیوائیڈ, کہ ملک کو اگر اس وقت کوئی ڈائریکشن کی ضرورت ہے, کسی کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے جو ملک کی قسمت بدل سکتی ہے, تو وہ پاکستان کی یوتھ ہے, پاکستان کی نوجوان نسل ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں یہ صرف بات نہیں کری, جب سے مجھے چیف آرگنائزر کا عہدہ ملا ہے سب سے زیادہ میری جو توجہ ہے وہ یوتھ کے اوپر ہے. اور میں یہ نہیں چاہتی کہ صرف یوتھ جو ہے وہ سیاست میں انوالو ہو, میں یہ چاہتی ہوں کہ یوتھ کی ریپرزنٹیشن ہر طرح سے نیشنل لیول پہ اتنی زیادہ ہو کہ وہ پاکستان کے اگر سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں, پاکستان کا حال ہیں, پاکستان کا مستقبل ہیں, تو وہ یوتھ کے پاس وہ طاقت کو ہم پاکستان کی ڈائریکشن سیٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کر سکیں. اور یہاں جہاں تک میرے کوآرڈینیٹرز کا تعلق ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ کوآرڈینیٹرز اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں اس طرح کام کریں گے. اب یہ بات دھیان سے سننا, یہ میری مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ یوتھ جو ہے یہ کوآرڈینیٹرز اس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے, اس طرح سے تمام ڈسٹرکٹس میں جا کر کام کریں گے کہ جو ٹائیڈ ہے اس کو ٹرن کریں گے انشاءاللہ. سب سے بڑی رسپانسبلٹیز میں سمجھتی ہوں ایم این ایز, ایم پی ایز سے بڑی رسپانسبلٹی آپ سب کے کندھوں پہ, اور آئی ہوپ کہ آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ آپ کے اوپر پارٹی نے کتنا بڑا اعتماد کیا, اور مجھے امید ہے کہ آپ یو ول بی ایبل ٹو انشاءاللہ تعالی لیو اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز ایسوسیٹڈ ود اٹ. تو بات یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ دیکھو کہ بہت بڑی پرسنٹیج یوتھ کی ہے پاپولیشن کے اندر اور بڑھتی جا رہی ہے, لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اس کو سیاسی ایندھن تو بنایا جاتا ہے لیکن اس کے مستقبل کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. اور میں فخر کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ چاہے وہ 2013 سے پہلے شہباز شریف صاحب کا 2008 سے لے کے 2013 تک ان کی چیف منسٹرشپ کا عہد ہو, یا پھر 2013 سے لے کر 2018 تک, اگر کسی جماعت کے پاس پاکستان کی ترقی کا پلان ہے, پاکستان کی اکانومی کے لیے پلان ہے, پاکستان کی یوتھ کے لیے پلان ہے, انرجی کے لیے پلان ہے, ٹیررزم کے لیے پلان ہے, کلائمیٹ چینج کے لیے پلان ہے, تو وہ سب صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ باقی جماعتیں بڑا دعویٰ کرتی ہیں کہ جی ہم یوتھ کو ریپرزنٹیشن دیں گے, یوتھ کی جماعت ہے, لیکن آپ مسلم لیگ نون کا جو کمپیریزن ہے وہ کریں دوسری جماعت کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی, فیوچر کی میں بات نہیں کری, اس وقت بھی جو ینگ پارلیمنٹیرینز کی سب سے بڑی تعداد مسلم لیگ نون کے پاس ہے ماشاءاللہ. اور یہ مجھے میری نظر پڑ گئی, یہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے قصور سے ایم این اے. ساتھ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 31. اور یہ تب 25 کے تھے جب بنے تھے کیا؟ ہی واز 27 جب یہ ایم این اے بنے ماشاءاللہ قصور سے. ارادت آپ کی کیا ایج ہے؟ 33. اور آپ ایم این اے کب بنے تھے؟ 28 ایئرز میں. تو میرا خیال ہے کہ جتنی بڑی یوتھ کی پارلیمنٹیرینز کی تعداد پی ایم ایل این کے پاس ہے شاید کسی اور جماعت کے پاس نہیں ہے. شزا ہے یہ بیٹھی ہوئی یوتھ پروگرام کی جو ہیڈ ہے. یو آر؟ I was 25 when I first. 25. جسی ماشاءاللہ. ہاں یہ تو سب انکل اس طرح تو سب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ.
تو بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ یہاں تک بات نہ رکے. آنے والی جو پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ پروونشل پارلیمنٹ ہو یا وہ نیشنل پارلیمنٹ ہو, سب میں سب سے زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ یوتھ کی ہو. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو آپ میں سے ہی ہمارے فیوچر ایم این ایز ہوں گے, ایم پی ایز ہوں گے, لوکل باڈیز کے ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے, جو مجھے ٹی وی پہ سن رہے ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ نیشنل لیول پہ بھی پروونشل لیول پہ بھی یوتھ کی ہونی چاہیے, کیونکہ یوتھ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے. اب جو یوتھ کے لیے صرف نعرہ نہیں دیا مسلم لیگ نون نے, میں نے ابھی بتایا, چاہے وہ 2008 سے 2013 تک ہو شہباز شریف صاحب کی حکومت, یا وہ 2013 سے 2018 تک ہو جس میں نواز شریف صاحب نے پاکستان کا پہلا یوتھ پروگرام دیا تھا. اس میں جو ہمارا پیف پروگرام تھا, اسکالرشپس کا پروگرام, جس میں نہ صرف بچوں کو, برائٹ اسٹوڈنٹس کو, میریٹوریس اسٹوڈنٹس کو پاکستان کے اندر ان کو مواقع ملے, اسکالرشپس ملی ان کو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں بھی شہباز شریف صاحب نے بھیجا, انٹرنشپس ملیں, انٹرپرینیورشپ کے لیے ان کو پروموٹ کیا, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی, اور لون اسکیمز میں ان کو لون اسکیم دی آسان اقساط پر. اور اس وقت جب میں یوتھ پروگرام کو دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی تھی یہ جان کے کہ جو وہ جب قرضہ واپس کرنے کی بات آئی تو 99% جو ہے لوگوں نے اپنے بزنس سٹارٹ کر کے تو قرضے واپس کرنے شروع کر دیے. انڈاؤمنٹ فنڈز جو ہیں وہ بنائے گئے. اور اسی طرح آپ دیکھو کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. ہمارے ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے, دوسرے ملکوں میں جا کے ہمارا وہ برین ڈرین جو ہے وہ اس ملک کی ترقی کے اندر کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے, چاہے وہ انجینئرز ہوں یا وہ ڈاکٹرز ہوں یا وہ اسکلڈ لوگ ہوں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان, بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو ملک میں پڑھ کر تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے وہ پروگرامز, ان کے لیے وہ اپرچونٹیز, ان کے لیے اس طرح کا کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے. صرف سیاسی ایندھن نہیں بنانا اپنے نوجوانوں کو, ان کو ڈائریکشن بھی دینی ہے, ان کو اپرچونٹیز بھی دینی ہے تاکہ وہ ہر چیز میں ایکسیل کر سکیں. چاہے وہ رورل یوتھ ہو, بہت بڑی تعداد 65% جو تعداد ہے وہ رورل یوتھ کی ہے, اور چاہے وہ اربن یوتھ ہو, سب کو ہم نے مین اسٹریم کے اندر انکارپوریٹ بھی کرنا ہے, ان کو ایکول اپرچونٹیز ترقی کے لیے دینی ہے. اور اب دیکھیں آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, آئی ٹی کا زمانہ ہے. آپ بنگلہ دیش کو دیکھو, انڈیا کو دیکھو, میں بار بار یہ بات کہ وہ کہاں نکل گئے ٹیکنیکل اسٹارٹ اپس میں, انکیوبیٹرز میں, اور جو یہ ٹیکنالوجی بیس سلوشنز ہیں. ہمارے پاس اتنی بڑی ورک فورس ہے, اتنی بڑی ورک فورس ہے. ہمیں اس ورک فورس کو ٹیکنالوجی بیسڈ ورک فورس میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ملک میں بھی ان کے لیے اپرچونٹیز ہوں, اور اگر وہ ملک سے باہر جا کے اپنا نام بنانا چاہتے ہیں, اپنا بریڈ اینڈ بٹر ارن کرنا چاہتے ہیں, تو ہاتھوں ہاتھ ان کو وہاں پر لیا جائے. اور آج کل فری لانس جو ورک ہے اس کا زمانہ ہے, اس کے لیے ہمیں لوگوں کو ٹرین کرنا ہے, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ان کو دینی ہے, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے, ان کے ٹریننگ سیشنز کرنے ہیں, چاہے وہ ٹیفٹا کے تھرو ہو یا وہ دوسری کیا ہے نیفڈیک ہو, کوئی بھی ہو. ایگریکلچر پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ایگرو بیسڈ اکانومی ہے, اس میں جو ٹیکنالوجی بیسڈ ایگریکلچر ہے, بایو ٹیکنالوجی ایگریکلچر ہے, کلائمیٹ ریزیلینٹ ایگریکلچر ہے, فوڈ پروڈکشن ہے, اور ایگریکلچر ہے, لائیو اسٹاک ہے, انٹرپرینیورشپ ہے. اس میں چاہے وہ ڈیری کی پروڈیوس ہو, آپ کی ویجیٹیبلز ہو, فروٹس ہوں, میٹ ہو, پیکیجنگ ہو, اس کی ایکسپورٹ ہو, اور یا آن لائن مارکیٹنگ ہو. میرا خیال ہے کہ اس میں ہم نہ صرف اپنی پروڈکشن کو, اپنی ییلڈز کو بڑھا سکتے ہیں اگر ہم ٹیکنالوجی بیسڈ سلوشنز کے اوپر جائیں گے اور یوتھ کو وہ راستہ دکھائیں گے, ان کو ہیلپ کریں گے, بلکہ ہم جو اپنی مارکیٹنگ ہے اور دنیا بھر میں جو ہم اپنی ایکسپورٹ ہے اس کو کس حد تک بڑھا سکتے ہیں. اسکائی از دا لمٹ. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو نیشنل ڈسیزن میکنگ پروسیس ہے, اب یہ بات بہت دھیان سے سننے والی, اس میں یوتھ کا بہت بڑا ہاتھ ہونا چاہیے. ہماری یوتھ کو اتنا اویئر ہونا چاہیے کہ ملک کے مسائل کیا ہیں, ان کا حل کیا ہے,
اور یہ آپ سب نے ہماری آواز بن کے اپنے اپنے ڈسٹرکٹس کے اندر وہ جانا ہے اور یہ پیغام دینا ہے کہ یوتھ کا کام صرف جلسوں جلوسوں ریلیز میں آ کے مار کھانا ڈنڈے کھانا نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز آپ کے لیے اچھی ہے, کون سا مستقبل آپ نے اپنے لیے چوز کرنا ہے اور آپ نے کدھر جانا ہے. یہ بڑا آپ دیکھو, کل میں دیکھ رہی تھی ٹی وی کے اوپر کہ بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو کال دی کوئی ریلی کی, جس طرح جیل بھرو تحریک کی کال دی اور اس کا ایندھن بنایا ورکرز کو, ینگسٹرز کو, اور خود گھر میں چھپ کے بیٹھے رہے. اور آپ دیکھو کہ گھر میں نہ صرف چھپ کے بیٹھے رہے بلکہ جب تک پولیس کھڑی رہی چارپائی کے نیچے سے نہیں نکلے اور آگے کیا ہوا تھا قوم کے بچوں کو. کل جو بچہ, جو قوم کا نوجوان ایک ہلاک ہوا ہے, میں نے آج ابھی کہا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, لیکن کیا اس بات کا جواب ینگسٹرز کو نہیں مانگنا چاہیے؟ کون سی دنیا کی ایسی کیمپین ہے یا کون سی دنیا کی ایسی تحریک ہے جس میں لیڈر چھپ کے گھر میں بیٹھا ہو اور ینگسٹرز کو اور پاکستان کی یوتھ کو ڈنڈے کھانے کے لیے آگے کر دیا ہو؟ پاکستان کی یوتھ کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو ان کو نعرے ان کو دکھائے جا رہے ہیں یا دل فریب خواب دکھائے جا رہے ہیں, ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کو اپنے بچے تو لندن میں بڑی سیف جگہوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں, ان کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا. قوم کے بچے جو ہے ان کو آپ کہتے ہو کہ سڑک پہ آؤ اور مار کھاؤ اور میری کیمپین لیڈ کرو, خود آپ گھر سے نہیں نکلتے. تو کیا میرے جو نوجوان ہیں اس ملک کے, جو یوتھ ہے, کیا ان کا لیڈر ایسا ہوگا؟ کیا آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ آپ کو آگے کر کے خود وہ ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا کے گھر میں بیٹھے ہوئے؟ اور کل جو وہ کارکن ہلاک ہوا ہے اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب نے اپنے کارکنان کو کبھی اپنی شیلڈ نہیں بنایا, اس ملک کی یوتھ کو اپنی شیلڈ نہیں بنایا. میں نے پہلا گیدڑ دیکھا ہے جس نے کارکنان کو اپنی شیلڈ بنایا, حالانکہ لیڈرشپ نواز شریف جیسی ہو تو وہ کارکنان کی شیلڈ بن جاتا ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا. یہ ہوتا ہے شیر اور گیدڑ میں فرق, یہ ہوتا ہے لیڈر اور گیدڑ میں فرق. اگر جو عدلیہ بحالی کی تحریک نواز شریف صاحب نے چلائی تھی, اگر وہ یہ کہتے کہ سامنے آ جاؤ جی میرے نوجوانوں, آؤ میری تحریک میں میرا ساتھ دو, اور خود نواز شریف صاحب ماڈل ٹاؤن یا گھر سے نہ نکلتے, تو وہ تحریک کبھی کامیاب ہوتی؟ دنیا کی میں نے پہلی تحریک یہ دیکھی ہے جس میں لیڈر گھر میں چھپ کے بیٹھا ہے اور خواتین کو اور نوجوانوں کو سامنے رکھا ہوا ہے کہ آؤ میری حفاظت کرو. کل میں خواتین کے ایک فنکشن سے خطاب کر رہی تھی, میں نے کہا میں پہلی دفعہ سنا ہے لوگ ہمیشہ خواتین کی حفاظت کرتے, یہ پہلا میں نے گیدڑ دیکھا ہے جو کہتا ہے خواتین آ کے میری حفاظت کریں. کارکنان یہاں پہنچ جائیں, کارکنان وہاں پہنچ جائیں, کارکنان یہاں پہ ڈیوٹی دیں, کارکنان ادھر آ جائیں. کارکنان ہر جگہ آ جاتے, یہ خود کہیں پہنچتے ہی نہیں. اس سے بڑا مذاق اس قوم کی یوتھ کے ساتھ, اس سے بڑا مذاق اس قوم کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اور کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں, آپ سب یوتھ کے نمائندے مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ ایسے لیڈر کو آپ کا دل بھی کرے گا لیڈر کہنے کو؟ نواز شریف صاحب جب لندن سے اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ کے گرفتاری دینے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے آپ کو تو آگے نہیں رکھا, بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور گرفتاری دینے کے لیے آ گئے. تو یہ بھی نوجوانوں کو بھی 10 بار سوچ کر اپنے لیے پولیٹیکل افیلیشن کا انتخاب کرنا چاہیے, 10 بار سوچ کر. اور اس ملک کے کیونکہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز آپ ہیں, تو آپ جو 2013 سے لے کے 2018 تک آپ دیکھ لیں کارکردگی, یہ کوئی صدیوں پرانی بات نہیں ہے. اور اب کی کارکردگی آپ دیکھ لیں, جو ملک ڈاؤن ہل گیا, نیچے گیا, اب تک لڑکتا جا رہا ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا یوتھ کو یہ سوال اپنی قیادت سے نہیں پوچھنا چاہیے؟ میں سوال کا جواب دے سکتی ہوں کہ 2013 میں ہمیں کس طرح کا پاکستان ملا تھا, اور 2018 میں ہم ترقی کرتا ہوا, ٹیک آف کرتا ہوا پاکستان جو ہے وہ دے کر گئے اس ملک کی یوتھ کو. 1.8% پہ گروتھ تھی, اور نواز شریف جب گیا تو 6% گروتھ پہ یہ ملک قوم کے حوالے کر کے گیا. اور آپ یہ دیکھو
کہ مہنگائی اس وقت کیا تھی. IMF پروگرام ہم نے بھی چلائے ہوئے ہیں, نواز شریف صاحب نے بھی چلائے ہوئے ہیں. وہ IMF پروگرام ایک اپنی نوعیت کا تاریخ میں واحد پروگرام تھا جس کو سکسیسفلی نواز شریف نے نہ صرف پورا کیا بلکہ IMF پروگرام کے چلتے ہوئے نہ گھی کی قیمت بڑھی, نہ آٹے کی قیمت بڑھی, نہ روٹی کی قیمت بڑھی, نہ بجلی کی قیمت بڑھی, نہ چینی کی قیمت بڑھی, نہ سبزیوں کی قیمت بڑھی, نہ گوشت کی قیمت بڑھی, کم ہوتی رہی. تو آج اگر ہم سوال کریں تو کس سے کریں؟ جب میں بابا رحمتا کی بات کرتی ہوں اور جب میں پاناما بینچ کی بات کرتی ہوں اور جب میں اس کے ہینڈلرز کی بات کرتی ہوں, عمران کی بات کرتی ہوں, تو میں اس لیے بات کرتی ہوں کہ یہ قوم کے سب سے بڑے مجرم اور پاکستان کی یوتھ کو یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ان ملزموں کو, مجرموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اس ملک میں انصاف ہوگا, اس ملک میں اہل قیادت ہوگی تو یہ ملک آگے چلے گا, ورنہ یہ ملک آگے نہیں جا سکتا, یہ ملک پیچھے کو جائے گا. دنیا آپ دیکھو, بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ہمارے ملک میں ایک شخص کھلے عام فتنہ پھیلا رہا ہے, انتشار پھیلا رہا ہے, فساد پھیلا رہا ہے, اس کو ہر قسم کی اجازت ہے, دندناتا پھر رہا ہے. تو جب میں یہ بات کرتی ہوں نوجوانوں, جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ اس ملک میں پہلے حساب کتاب ہوگا, پہلے انصاف ہوگا, پھر انتخاب ہوگا, تو کیا میں غلط بات کرتی ہوں؟ الیکشنز کا بڑا آپ کو شوق اترا ہوا ہے, تو پہلے یہ بھی تو پوچھنا چاہیے یوتھ کو کہ ایسے فیصلے پہلے ایسے انسان کے ہاتھ میں کیوں دیے جو نشہ کر کے بے سود پڑا ہوتا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب آپ کے چیف منسٹر تھے پنجاب کے, ان سے پوچھے بغیر اسمبلی زبردستی پریشر ڈلوا کے اسمبلی توڑوا دی گئی. اسٹیک ہولڈر پرویز الہی, اس سے کسی نے پوچھا ہی نہیں, اس کو کہا توڑ دو اسمبلی, زبردستی پریشر ڈالا. جو انسان اسمبلی میں بیٹھا ہی نہیں ہے, جو انسان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اسمبلی توڑ دو. تو کیا گارنٹی آج الیکشن ہو جائیں, ایک اسمبلی یہ جیت جائے, ایک اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون جیت جائے, تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ کل پھر وہ اسمبلی نہیں توڑے گا؟ کیونکہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے, فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے دماغ میں, ذہنی بیمار ہے. تو آپ یہ دیکھو کہ سب جہاں بائی الیکشنز ہوئے سب جگہوں سے کھڑا ہو گیا, اور جب بائی الیکشنز, قوم کا پیسہ لگتا ہے ان بائی الیکشنز میں, مفت بائی الیکشنز نہیں ہوتے. میں اگر پرائم منسٹر ہوں تو میں سب سے پہلے اس کو کہوں کہ یہ پیسے ادھر رکھو نا جو پہلے قوم کے لگوائے ہیں, یہ آپ کے والد صاحب کا پیسہ نہیں ہے, یہ اس قوم کا پیسہ ہے. یہ 22 کروڑ عوام کا جیتا جاگتی عوام کا ملک ہے, محنت کرتی ہوئی عوام کا ملک ہے. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. جب دل کیا اسمبلی توڑ دی, جب دل کیا سائفر کا رونا رو دیا, اس کے سائفر کی آڑ میں نیشنل اسمبلی آف پاکستان توڑ دی, اور آج اسی اسمبلی میں واپس جانے کے لیے دن رات منتیں کر رہے ہیں. یہ تضاد دیکھیں ذرا, اور یہ تضاد نہیں ہے, یہ منشیات زدہ دماغ کے فیصلے ہیں. تو یہ عدلیہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کس انسان کے کہنے پہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں, کس انسان کے, جس کا صبح فیصلہ کچھ ہوتا ہے, دوپہر کو کچھ ہوتا ہے, شام کو کچھ ہوتا ہے. اپنے لوگوں کو کہتا ہے باہر نکلو, خود گھر میں بیٹھا ہوتا ہے. اور پھر وہ جو کل PTI کا کارکن ہلاک ہوا, میں کل میرا دل خون کے آنسو رویا جب میں نے رات کو وہ تصویر دیکھی. نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں, وہ تصویر دیکھی جب اس نوجوان کے باپ کو, والد کو, عمر رسیدہ والد کو زمان پاک بلایا افسوس کرنے کے لیے. وہ سائیڈ پہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسا وہ ان کا کوئی پیڈ ملازم ہوتا ہے. وہ اس کا بچہ ہلاک ہوا ہے, اس کا بچہ جان سے گیا ہے, اور اس کو اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی تھی, جوتے کا منہ اس بزرگ کی طرف تھا. میں نے کسی بھی سیاسی کارکن کی اس سے بڑی تذلیل نہیں دیکھی, اس سے بڑی تذلیل میں نے نہیں دیکھی. تو جو اپنے کارکنوں کو, اس کے والدین کو جو یہ عزت دیتا ہے, اس نے ملک کے نوجوان کو کیا عزت دینی؟ یہ سوال اٹھتے ہیں نا. 10 نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے کھڑا ہو جاتا ہے, الیکشن جیت کے وہ سیٹس چھوڑ دیتا ہے. یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ ملک کے پیسے لگتے ہیں اس میں, سارے پیسے اس سے نکلوانے چاہیے. پھر میں دیکھوں کتنی جگہ کھڑا ہوتا ہے جس کا گھر کوئی اور چلاتا ہے, جس کا کچن کوئی اور چلاتا ہے, جس نے ملک کے
تحفے, ملک کو ملنے والے تحفے بیچ بیچ کے اپنی نسلیں سنوار لیں, جس کی بیوی 5 کیرٹ کا ایک رنگ لیتی رہی ایک فائل پہ دستخط کرنے کے بدلے. جس نے 4 سال میں سوائے پیسہ بنانے کے اور کچھ نہیں کیا. طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤں گا. جو طاقتور دوست تھا 55 ارب روپیہ 1.9 ملین پاؤنڈ اس کی جیب میں ڈال دی, اپنی کابینہ کو بھی نہیں بتایا. کابینہ پوچھتی رہی جو لفافہ تم لہرا رہے ہو اس میں کیا ہے, کوئی جواب نہیں. میری مرضی, میں جس کو مرضی نوازوں. وہ پراپرٹی ٹائکون کی جیب میں پیسے اس نے ڈالے. آپ کے والد صاحب کے پیسے تو نہیں تھے, اس قوم کے پیسے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب سے بیساکھیاں گئی ہیں, ہمیشہ سے بیساکھیوں پہ تھا, چاہے وہ جنرل پاشا ہو یا وہ جنرل ظہیر الاسلام ہو, کوئی بھی. جب سے بیساکھیاں گئی ہیں تب سے ان کی عقل ٹھکانے نہیں آ رہی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ عادت ہے ان کو. تو کیا اس ملک میں قوم کے فیصلے چلیں گے, نوجوانوں کے فیصلے چلیں گے, یا بیساکھیوں کے فیصلے چلیں گے؟ یہ تو فیصلہ اب ہو جانا چاہیے. یہ جو میں بات کرتی ہوں کہ پیرے ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے, اس کے اوپر پاکستان کا مستقبل بیس کرتا ہے. نوجوانوں, اس کے اوپر آپ کا مستقبل بیس کرتا ہے. جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا اس ملک میں ترقی نہیں آ سکتی. اس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگی. اور جو لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں, میں ان کی عقل پہ حیران ہوں کہ یہ جو ابھی آڈیوز آئی ہیں جس کے اندر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے اپنے جج بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں, کوئی کہہ رہا ہے میں ٹرک کھڑا کر دیا ہم نے باہر لا کے, اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ فلاں جج کے آگے کیس لگاؤ. بینچ فکسنگ ہو رہی, کھلے عام ہو رہی ہے. ایک سائڈ پہ یہ لوگ ہیں کہ چوریاں کی ہوئی, 4 کیسز ہیں عمران کے اوپر. ویسے تو 4 کیسز منظر عام پہ آئے ہیں نا, 4 سال سوائے چوری ڈاکے کے اور کچھ کیا نہیں ہے. 4 کیسز ہیں اس وقت. ایک ٹیرین خان کا کیس ہے, کیا وہ کیس سچ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں, کیا وہ کیس سچ نہیں ہے؟ جمائمہ خان اون کرتی ہے, اس کو یہ اون نہیں کرتا اپنی بیٹی کو. اس کو اپنی بیٹی سے زیادہ اپنی سیاست عزیز ہے. میری 2 بیٹیاں, میں سوچ نہیں سکتی کہ میں اپنی بیٹیوں کو ان کا حق نہ دوں اور میں کسی اور سیاسی فائدے کو کے لیے اپنی بیٹیاں قربان کر دوں. ہر باپ اس چیز کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, ہر ماں اس چیز کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے, ہر بھائی اس چیز کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے. آپ کو اپنی سیاست پیاری ہے, لیکن آپ نے اپنی بیٹی کو کہ مجرم ہے آپ, وہ آپ کا نام نہیں لے سکتی, آپ اس کا نام نہیں لے سکتے. سوچو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی. اور دوسروں کو بلاتے ہیں, مجھے نانی کہہ کے بلاتے ہیں, تو میں تو بڑے فخر سے کہتی ہوں کاش آپ نے زندگی میں اچھے فیصلے کیے ہوتے. آپ میاں صاحب کی عمر کے ہیں, آج آپ بھی نانا دادا ہوتے. کیا سبق دے رہے ہیں قوم کے نوجوانوں کو؟ میں کسی کی ذاتی زندگی میں نہیں جانا چاہتی, مگر یہ کیس اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے. یہ بات اپنی بیٹی چھپانے کا نہیں, یہ بات ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں قوم سے جھوٹ بولا, آپ نے اپنے ووٹرز سے جھوٹ بولا, آپ نے قوم کے نوجوانوں سے جھوٹ بولا, آپ نے ان کو اتنی عزت کے قابل نہیں سمجھا کہ آپ ان سے سچ بولیں. تو جواب تو دینا پڑے گا. یہ جو بھاگ رہے ہیں کورٹ سے, ایک طرف نواز شریف صاحب کی بے گناہ ہوتے ہوئے 200 پیشیاں ہیں اور ایک طرف 2 پیشیاں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بار بار عدالت بلا رہی ہے, حاضر ہو جاؤ, حاضر ہو جاؤ. نواز شریف صاحب کو کہا جاتا تھا 1 گھنٹے میں نواز شریف حاضر ہو, ہفتے میں 5 دن بیٹی کے ساتھ حاضر ہو. وہ حاضر ہوتا تھا, میں بھی حاضر ہوتی تھی. تو آپ کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ یہ جو بستر کے نیچے چھپے ہوتے ہیں نا, چارپائی کے نیچے, بیڈ کے نیچے, پولیس آ گئی ہے, چلی گئی ہے, یہ کیوں ہے؟ یہ جو اتنی بڑی ڈائیکاٹمی ہے, یہ کیوں ہے کہ جلسے کے لیے آپ تیار ہیں؟ کل ریلی نکال رہے تھے, اور یہ بھی میں بتا دوں وہ ریلی اس لیے ناکام ہوئی کہ ریلی کے لیے بندہ اکٹھا نہیں ہوا. بہت بری بات ہے, سیاسی کارکنوں پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیا یہ سیاسی کارکن ہے؟ 2014 میں دنیا نے دیکھا کس طرح انہوں نے دھرنے میں پولیس والوں کو ڈنڈے مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑی, یاد ہے نا وہ سب؟ کل بھی دنیا نے دیکھا کہ پولیس والوں کو درجنوں پولیس والی زخمی ہوئے.
کارکنوں, سیاسی کارکنوں کی بات ہو رہی ہے, یہ اس کو لے کے رو رہے ہیں, اس کو لے کے ایموشنل ڈرامہ کریٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی تو دیکھو سیاسی کارکن کر کیا رہے ہیں. وہ پولیس کی گاڑیاں جلا رہے ہیں, پولیس کی گاڑیوں کو ڈنڈے مار کے توڑ رہے ہیں, پولیس کے نوجوان, وہ بھی کہ پولیس کے نوجوان بھی کسی کے باپ ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے بیٹے ہیں. یا قاسم اور سلیمان کی زندگی کی قیمت ہے اور میرے پولیس والوں کے نوجوانوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے. چاہے وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہو, اس کی جان کی بھی قیمت ہے. خود تم بزدلوں کی طرح چھپے بیٹھے ہو اور قوم کے نوجوانوں کو کہتے ہو آؤ آ کے میرے لیے لڑو. کیوں لڑیں؟ وہ اس لیڈر کے لیے لڑیں جو کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہے. جب پولیس آتی ہے گھر میں موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے لکھ کے دے دو ناٹ اویلیبل. تو میں یہ صرف ڈرامہ بازی اس لیے, یہ 5 مہینے سے جو پلاسٹر نہیں نا اتر رہا ٹانگ کے اوپر سے, یہ صرف اس لیے کہ یہ کورٹس کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے. اور کورٹس کو اوائڈ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ جو چاروں کیسز ہیں, فارن فنڈنگ, توشہ خانہ, ٹیرین وائٹ اور 190 ملین کا جو کیس ہے, یہ چاروں کیس سچے ہیں. چاروں کیس سچے, اور یہ جانتا ہے کہ یہ سچے. اس کو پتا ہے کہ یہ جب ٹیرین وائٹ کیس میں پیش ہوگا تو نہ یہ اس کو اون کر سکتا ہے نہ اس کو ڈس اون کر سکتا ہے. اون کرتا ہے تو ڈسکوالیفائی ہوتا ہے, ڈس اون کرتا ہے تو جھوٹ پکڑا جاتا ہے. توشہ خانہ میں صرف چوریاں نہیں کی, ان چوریوں کو چھپایا بھی ہے. فرح گوگی جو ہے وہ جب توشہ خانہ کے تحفے دبئی میں بیچ کر آئی تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیچے ہوئے جو پیسے تھے, جو تحفے بیچ کے پیسے لیے تھے, ان کو کسی بینک کے ذریعے ٹرانسفر نہیں کیا گیا کیونکہ حرام کا پیسہ تھا. اس کو پراپرٹی ٹائکون کے جہاز میں سوٹ کیسز میں بند کر کے وہ پیسے لے کے آئے. منی لانڈرنگ اور کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں پہ تم منی لانڈرنگ کے الزام لگاتے ہو. خود تم یہ تبھی راتوں رات فرح گوگی کو فرار کرا دیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ جرائم اس نے کیے ہوئے, اسی لیے کورٹ میں پیش نہیں ہوتا. ہر کیس میں یہ مجرم ہے, یہ جانتا ہے, اس لیے کورٹ کو اوائڈ کر رہا ہے. اور دیکھیں نا, دوسروں کی بیماریوں کا مذاق اڑانے والا, جس کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے. آج آپ دیکھیں لوگوں کو, میری ماں کے کینسر کا مذاق اڑایا, شہباز شریف صاحب کے کینسر کا مذاق اڑایا, شہباز شریف صاحب کی بیک ایک کا مذاق اڑایا. اور آج آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوتا ہے. ہر چیز جو ہے وہ کورٹس میں ڈیسائیڈ نہیں ہوتی. یہ دنیا ہے, اس دنیا میں سزا اور جزا کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو سزا اور جزا ہے وہ صرف حشر پہ موقوف نہیں ہے, دنیا میں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے انسان کو. تو آج آپ دیکھیں, کبھی کہہ رہے ہیں میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, میری ٹانگ میں تکلیف ہے, میں نہیں آ سکتا. کبھی ایسی بیماریوں کا نام لے رہے ہیں کہ میں ان کا نام نہیں لے سکتی, اور بیماریوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. کل جب ریلی نکالنی تھی الیکشن کی تو کورٹس کے لیے بیمار, ریلیز کے لیے تیار. کورٹ بلاتی ہے تو کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے. بھئی کورٹ میں جان کو خطرہ ہوتی ہے, ریلیز میں جان کو خطرہ ہوتا ہے. میری جان کو بھی بہت دفعہ انٹیریئر منسٹری کی ایجنسیز کے تھریٹ میرے ہاتھ میں پکڑائے جاتے ہیں, بہت بار. آپ کو پتہ ہے کہ ایک واقعہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور ہم ہیلی کاپٹر میں جو انہوں نے نواز شریف صاحب کا پروگرام تھا, ہیلتھ پروگرام, جس میں ہیلتھ کارڈ جو تھا, اس کے لیے ہم آزاد جموں کشمیر میں مظفر آباد میں وہ لانچ کرنا تھا. تو ہم جب ہیلی کاپٹر میں بیٹھے تو پرائم منسٹر کو آ کے ان کے جو سیکیورٹی کے انچارج تھے انہیں ہیلی کاپٹر میں ان کو ایک کاغذ دیا. میں یہ بات بالکل حلفاً, انہوں نے ایک کاغذ دیا اور انہوں نے اس کاغذ پہ لکھا تھا کہ آج آپ کی جو فلائٹ ہے ہیلی کاپٹر کی, بنی گالا کے اندر چھپ کے دہشت گرد, کیونکہ ان دنوں ضرب عضب اور رد الفساد چل رہا تھا, کا دہشت گرد وہاں پر وہ لانگ رینج وہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ویپنز, اور وہ فائر کریں گے ہیلی کاپٹر پہ, تو آپ نہ جائیں. ابھی ہیلی کاپٹر ہم بیٹھے ہیں, سیٹ بیلٹس باندھ رہے تھے, تو میاں صاحب نے وہ مجھے دکھایا, تو میاں صاحب نے اس کو کہا زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. مظفر آباد میں عوام میرا انتظار کر رہی ہے, آپ راستہ بدل لیں لیکن میں جاؤں گا, یہ ہیلی کاپٹر کو ابھی ٹیک آف کرائیں. ایسا ہوتا ہے لیڈر. اور یہ
جس وقت کورٹ میں جانا ہو اس وقت میری جان کو خطرہ ہے. بھئی ریلیز میں جان کو خطرہ نہیں. ابھی میں نے ڈی جی خان جانا تھا, رانا ثناء اللہ صاحب نے مجھے نہیں جانے دیا, انہوں نے کہا وہاں پر دہشت گردی کا الرٹ آیا ہوا ہے. تو سب سے زیادہ خطرہ تو جان کا ریلیز میں ہوتا ہے, جلسوں میں ہوتا ہے, کیونکہ وہاں آپ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ 5,000 10,000 15,000 کی جو مجمع ہے اس میں کون ٹیررزم کا کوئی آ گیا ہے, کوئی خود کو حملہ آور آ گیا ہے, یا کسی کے پاس کوئی ویپن ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ابھی پنڈی میں میرا کنونشن تھا تو وہاں سے ایک اسلحہ بردار شخص پکڑا گیا, اس کی جیب میں پستول تھی. میں تو نہیں ڈری. زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. لیڈرز کو جان ہتھیلی پہ, ٹھیک ہے احتیاط ضروری ہے, لیکن احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ڈھال بنا کے تو آپ اپنے احتساب سے بھاگ جائیں. تو یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے یہ فیصلے پاکستان کی یوتھ کو بہت سمجھداری سے کرنے. پاکستان کی یوتھ کے ہر نوجوان کا, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, میل ہو یا فیمیل ہو, یہ بات آپ جان لیں کہ آپ کا ووٹ, آپ کا فیصلہ اس ملک کی تقدیر کے اوپر اثر انداز ہوگا. یہ کوئی سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. 18 سال کے بچے ہیں, ووٹر بن گئے ہیں, لیکن آپ کی ووٹر کے ساتھ, ایک ووٹر آپ جب ڈکلیئر ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے آپ کے سر پہ. آپ نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے, اور وہ مستقبل کا فیصلہ سوشل میڈیا کی پوسٹس یا جھوٹے نعروں سے نہیں ہو سکتا, ورنہ آپ ذمہ دار ہو سکتے ہیں. ورنہ نقصان خدا نخواستہ اگر پاکستان کا ہوا تو سب سے بڑا نقصان پاکستان کی یوتھ کا ہوگا. وہ ہوپلیس ہو جائے گی اس ملک کے مستقبل سے. اس سے ہمیں پاکستان کی یوتھ کو بچانا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس جذبے کے ساتھ میدان میں نکلو گے, اور پاکستان کے لیے, اپنی جماعت کے لیے, نواز شریف صاحب کے لیے, اور اس ملک کی یوتھ کے لیے آپ ٹائیڈ کو ٹرن کرو گے. بولو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو بڑھتا پھلتا پھولتا رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان کی یوتھ زندہ باد. شکریہ. چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا مسلم لیگ نون کی نوجوان قیادت کی تقریب سے خطاب. مسلم لیگ نون کے نئے کوارڈینیٹر کی تعیناتی پر مبارکباد پیش کرتی ہوں. امید ہے کوارڈینیٹر کو دی جانے والی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے. نوجوان نسل ہی ملک کی